حضرت محترم، سب سے پہلے چند باتیں آپ کی حیات مبارکہ کے متعلق سماعت فرمائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت نبویہ سے تقریباً 41 سال پہلے، یعنی اس وقت کے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی مکے سے مدینے کی طرف، اس سے تقریباً 41 سال پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ دور جاہلیت میں اگر دیکھا جائے تو اس دور کے اندر پڑھے لکھے لوگوں کا شمار بہت کم ہوا کرتا تھا۔ بہت کم پڑھے لوگ تھے جو پڑھنا بھی جانتے تھے، جو لکھنا بھی جانتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت اور یہ شان عطا فرمائی کہ آپ اس دور میں بھی پڑھنا بھی جانتے تھے اور لکھنا بھی جانتے تھے۔ اسی طرح اس وقت کے دور کے مطابق گھوڑ سواری، گھوڑے پر سواری کرنا ایک مہارت سمجھا جاتا تھا، اور اسی طرح نیزہ بازی یہ ایک بہت بڑا فن اور مہارت سمجھی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی کمال عطا فرمایا کہ آپ بہترین اعلیٰ درجے کے گھوڑ سوار بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے نیزہ باز بھی تھے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کی طاقت کا اعتبار کیا جائے، پہلوانی کا اعتبار کیا جائے، تو اس وقت پہلوانی بھی عروج پر تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کو پہلوانی اور طاقت میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا۔ اور پھر جب ایک بندہ پڑھنا لکھنا جانتا ہونا تو وہ کسی کے سامنے بولنے میں چچکتا نہیں ہے، کیوں کہ اس کو پڑھنا بھی آتا ہے، لکھنا بھی آتا ہے، بولنا بھی آتا ہے۔ تو اس وقت اگر کوئی خطاب یا تقریر کرنے کا موضوع ملتا یا اس وقت کسی کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع ملتا تو اس وقت سب سے آگے حضرت عمر فاروق کو بھی آ جاتا، بلکہ کیونکہ قریش مکہ اس وقت آپ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے ابتدائی ایام میں، اور حضرت عمر فاروق نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 33 سال تھی۔ 33 سال کی عمر میں آپ نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، گویا کہ 33 سال آپ نے دور جاہلیت میں گزارے، حالت کفر میں گزارے، تو ان کے اندر آپ کفار مکہ کی جانب سے اس وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں، بڑے بڑے درباروں، شاہی درباروں کے اندر جو ہے وہ قریش مکہ کے جو ہے وہ سفیر بن کر جایا کرتے تھے اور جا کر گفتگو کیا کرتے تھے، یعنی بطور سفیر آپ کو قریش مکہ نے جو ہے وہ منتخب کیا ہوا تھا۔ اسی طرح ان کی پیارے حضرت عمر فاروق کی خوش قسمتیوں میں سے، یہ تو آپ کی اعلیٰ اور صاف ہے، آپ کی عادات ہے نا، اور آپ کی خوش نصیبیوں میں سے ایک خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا کی کہ مولا عمر ابن خطاب کے ذریعے دین اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ بھی آپ کی خوش قسمتی ہے کہ رسول اللہ نے دعا کر کے رب سے آپ کو مانگا تو آپ نے اعلان نبوت کے 6 سال میں اسلام قبول کیا، اور ماہ ذی الحجہ کے اندر، یہ ماہ ذی الحجہ ہے، ماہ ذی الحجہ کے اندر ہی آپ نے اسلام کو قبول کیا حضرت محترم۔ اور پھر تقریباً 7 سال، کیونکہ 6 سال میں آپ نے جو ہے اسلام قبول کیا اور حضور نے 13ویں سال میں ہجرت فرمائی، اعلان نبوت کے 13ویں سال میں آپ نے ہجرت فرمائی، تو تقریباً 7 سال آپ مکے کے اندر رہے، مکے کے اندر حضور کا ساتھ دیا، مکے کے اندر جو ہے وہ کفار اور مشرکین کے ظلم و ستم کو 7 سال تک برداشت کرتے رہے، حضور کے شانہ بشانہ چلتے رہے،
اور اس کے بعد 11 سال آپ مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کے قریبی ساتھی اور جان نثار ساتھیوں میں شمار ہوئے حضرت محترم. اور پھر یہ 11 سال جو آپ نے مدینہ منورہ میں گزارے، ان 11 سالوں کے اندر بہت زیادہ غزوات ہوئے، بہت زیادہ جنگیں لڑی گئی. ہر سال بعد، ہر 2 سال بعد جو ہے وہ کوئی نہ کوئی غزوہ جو ہے وہ لڑا جاتا. تو حضرت عمر فاروق نے ہر غزوے کے اندر جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے وہ خدمات دی، اور ان کے اندر بھی جو ہے آپ نے نمایاں حیثیت جو ہے وہ حاصل کی. اور کئی مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ حضرت عمر فاروق کو اللہ نے یہ بھی مقام عطا فرمایا کئی مرتبہ، بلکہ روایات کے اندر جو مفسرین کرام نے قرآن کی تفسیر کرنے والوں نے یہ بات لکھی ہے، تقریباً 20 آیات ایسی ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے ایک مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ایسا ہو جائے. تو اللہ رب العزت کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے جیسا عرض کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کیا، رسول اللہ نے اس کو پسند کیا، اور قرآن کی آیت بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرما دیا، وہ حکم نازل فرما دیا. جیسا کہ پڑھنے والی آیات مقدسات، اسی طرح شراب کے حرام ہونے والی آیات مقدسات، اس کے علاوہ بھی کافی آیات مقدسات ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا، اللہ نے قرآن بنا کر اسی مشورے کو جو ہے وہ قرآن کا حصہ بنا دیا. حضرت محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت پیارے آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پہلے خلیفہ منتخب ہوئے، اور اس انتخاب کے اندر سب سے زیادہ کوشش جس شخص نے کی اس کا نام عمر بن خطاب ہے. آپ نے جناب صدیق اکبر کو منتخب کرانے میں مرکزی کردار جو ہے وہ ادا کیا، اور پھر تقریباً 2.5 سال تک جب تک حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ رہے تو ان کے معاون خصوصی اور مشیر خاص بن کر آپ نے جناب حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ کام کیا. اور حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد پھر امت کی رکھوالی کی دوڑ بھاگ جو ہے جناب امیر المومنین عمر بن خطاب کے ہاتھ میں آئی. پھر آپ خلیفہ بنے. جب آپ خلیفہ بنے تو 10 سال تک منصب جلیل پر قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ کے دورے خلافت کے اندر پوری دنیا کے اندر ریاست مدینہ کا جھنڈا جو ہے آپ نے پوری دنیا کے اندر لہرا دیا، اور مسجد نبوی کے اندر مصلی رسول پر کھڑے ہو کر نماز فجر کی امامت جب آپ کروا رہے تھے تو ایک بدبخت نے آپ پر قاتلانہ حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا. اتنا عظیم انسان کہ جس کی آج تک جس کی حکومت کی بھی مثالیں دی جاتی ہیں، اتنا عظیم انسان کہ جن کی حکومت کی مثالیں مسلم تو مسلم، غیر مسلم بھی جو ہے ان کی حکومتوں کی مثالیں دیتے ہیں، اور ان کے جو ہے واقعات اور ان کے اصول حکومت جو ہے ان پر عمل پیرا ہو کر اپنی حکومتوں کو مضبوط کرتے ہیں. حضرت محترم ذرا توجہ فرمانا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں میرے اور تمہارے پیارے لجپال آقا نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب. فرمایا ویسے تو نبوت کا دروازہ بند ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا میرے بعد نہ تو کوئی نبی آنے والا ہے، اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا،
لیکن میرے آقا نے حضرت عمر فاروق کے مرتبے اور مقام کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لو کانا بعد نبیًا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، ویسے تو نبوت کا دروازہ بند ہے، اگر کوئی نبی ہوتا تو فرمایا وہ عمر بن خطاب ہوتا، اللہ عمر ابن خطاب کو نبوت عطا فرماتا۔ اس حدیث کا مفہوم میں آسان الفاظ میں بیان کروں تو وہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کے اندر وہ کوالٹیاں، وہ اچھائیاں، وہ خوبیاں، وہ عادات رکھی ہیں کہ جو ایک نبی کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اس حدیث کا آسان مفہوم یہی بنتا ہے نا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو نبوت کی ساری نشانیاں، نبوت کی ساری عادات جو ہے وہ عمر ابن خطاب کے اندر موجود ہے، لہذا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، اگر نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا۔ حضرت محترم، اسی طرح میرے اور تمہارے لجپال آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، کہ عمر وہ عظیم انسان ہے کہ جس کی زبان کے اوپر اللہ رب العزت نے حق کو جاری فرما دیا۔ حق اور سچ، جب بھی عمر کو بات کرتا ہے نا وہ حق اور سچ کرتا ہے، عمر کبھی جھوٹ نہیں بولتا، عمر جب بھی کوئی عدل، جب کوئی انصاف کرتا ہے تو وہ سچا ہوتا ہے۔ حضرت محترم، اسی طرح حضرت عمر فاروق کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا یا خیر الناس بعد رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ کے بعد اگر میں نے کوئی لوگوں میں سے بہترین انسان دیکھا ہے نا وہ صرف اور صرف عمر ابن خطاب ہے۔ یہ شان حضرت صدیق اکبر نے بیان فرمائی، بلکہ دوسری روایت میں آپ نے تو یہ الفاظ بیان فرمایا ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر، فرمایا کہ حضور کے بعد میں نے کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا کہ جس کے اوپر سورج طلوع ہوا ہو اور وہ عمر ابن خطاب ہو۔ میں نے ایسا کوئی بندہ نہیں دیکھا کہ جو عمر سے بہتر ہو، اس پر سورج طلوع ہوا ہو رسول اللہ کے بعد۔ حضرت محترم، اور جب حضرت مولا علی کی باری آئی نا آپ کی فضیلت، آپ کے مرتبے کو بیان کرنے کے لیے، تو فرمایا ما کنا تبعد ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر، فرمایا کہ ہم اس کو کچھ بعید نہیں سمجھتے تھے، کوئی دور بات نہیں سمجھتے تھے، یا بعید کا معنی ہم یہ کر لیں کہ ہم اس بات میں کبھی جھوٹ کا تصور بھی نہیں لا سکتے تھے کہ عمر جو بھی بولتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ حضرت مولا علی نے فرمایا۔ اسی طرح حضرت محترم اور میرے آقا علیہ السلام نے تو جو دعا کی ہے نا، لوگ کہتے ہیں نا کہ میں فلاں کا مرید ہوں، میں فلاں کا مرید ہوں، اگر دیکھا جائے تو حضرت عمر فاروق حضور کی مراد ہے، حضور نے مراد مانی، رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، یا الہی عمر کا بڑا مقام ہے مکے کے قریشیوں کے اندر، مکے کے اندر عمر کا بڑا مقام ہے، مکے کے اندر عمر کا بڑا دبدبا ہے، مکے کے اندر عمر کا بڑا روب ہے، پوری جو ہے اس وقت کی سلطنتیں ہیں ان کے اندر عمر کا یا الہی بڑا دبدبا ہے۔ مولا میں بھی یہ چاہتا ہوں، میری بھی یہ آرزو ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا الہی عمر بن خطاب کے ذریعے بھی اسلام کو جو ہے وہ عزت ہی عزت عطا فرما دے۔ حضرت محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تقریباً 10 سال جو ہے وہ منصب خلافت پر جو ہے وہ فائز رہے، اور 10 سالوں کے اندر آپ نے دین اسلام کو پوری دنیا میں جو ہے وہ پھیلا دیا، پوری دنیا تک اسلام کا پیغام، اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ لہرا دیا، اور پھر آپ کے پوری دنیا میں یہ جھنڈا لہرانے کی اور
پیغام پہنچانے کی مین وجہ کیا بنی، اس پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ تھا نا کہ ایمانی جذبہ، جہاد، وہ الگ مقام ہے، ان کے پر گفتگو کی جائے تو وہ الگ ٹائم چاہیے، لیکن جو حقیقی طور پہ حضرت عمر فاروق کی کاوش سے ہوا، محنت سے ہوا، وہ کیا تھا؟ وہ صرف اور صرف نظام عدل تھا۔ عدل تھا کہ جو آپ کے عدل و انصاف کی دور دور تر شعبے ہو گئی، آپ کے عدل و انصاف کا چرچا پوری دنیا میں پھیل گیا، جس کی وجہ سے کوئی بھی جو ہے آپ کے پاس آنے سے، آپ کے پاس انصاف مانگنے سے کبھی بھی جھجکتا نہیں تھا، کبھی بھی ڈرتا نہیں تھا۔ جب بھی کوئی بات ہوتی، حضرت عمر فاروق جہاں بھی ہوتے، ہر ایک کو عام اجازت تھی کہ آپ سے ہر مسئلہ پوچھ سکتا، ہر طرح کا انصاف مانگ سکتا، ہر طرح کا سوال کر سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے نا کہ ایک مرتبہ مال غنیمت سے کچھ چادریں بنی، چادریں آئی تو حضرت عمر فاروق نے جو ہے وہ ساری چادریں تقسیم کر دی، ہر ایک کو ایک ایک چادر ملی، لیکن وہ چادر اتنی بڑی تھی کہ اس سے اگر شلوار بنائی جائے تو قمیض نہیں بن سکتی تھی، اگر قمیض بنائی جائے تو شلوار نہیں بن سکتی تھی۔ لیکن ہوا کیا کہ ایک مرتبہ وہ چادریں جو آئی تھی، ان چادروں میں سے، چادروں کا جو ہے وہ آپ نے مکمل سوٹ بنایا ہوا ہے اور منبر رسول پہ کھڑے ہو کر جمعے کے دن جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، تو وہ قمیض اور شلوار پہنی ہوئی کسی صحابی نے دیکھی یا کسی آپ کے جو ہے وہ وزیر مشیر نے دیکھی تو سوال اٹھا دیا، مجمع کے اندر کھڑا ہو گیا کہ اے امیر المومنین عمر ابن خطاب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیں، یہ آپ نے مکمل سوٹ جو ہے وہ سلا ہوا ڈالا ہے، لیکن ہمیں جو چادریں نہیں دی گئی ان میں سے کوئی یا شلوار بن سکتی تھی یا قمیض بن سکتی تھی، لیکن مکمل سوٹ نہیں بن سکتا۔ آپ نے یہ انصاف نہیں کیا، آپ نے یہ عدل نہیں کیا، آپ نے دو چادریں لی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا سوٹ مکمل بنا ہے، لہذا آپ نے یہ ناانصافی کی ہے۔ تو حضرت محترم اس وقت آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر وہ بھی وہاں موجود تھے۔ آپ نے کہا اس کا جواب میں نہیں دوں گا، اس کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ بیٹا کھڑا ہوا، بیٹے نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر جو مجھے مال غنیمت سے ملی تھی وہ میں نے اپنے باپ عمر کو دے دی ہے، جس کی وجہ سے ان کا سوٹ جو ہے وہ مکمل ہوا ہے۔ حضرت محترم، یہ عدل و انصاف اور اتنی گنجائش تھی انصاف لینے میں اور عدل و انصاف کو قائم کرنے میں، لیکن اگر آج ہمارے معاشرے کو دیکھا جائے، آج ملک پاکستان کی عدالتوں کو دیکھا جائے، ملک پاکستان کے نظام عدل کو دیکھا جائے، تو یہاں پر پاکستان کے اندر عدالتوں کے اندر جانا تو دور کی بات، کوئی تھانے میں جانے سے بھی ڈرتا ہے کہ اگر میں تھانے میں چلا گیا الٹا مجھ پر کیس ہو جائے گا، مجھے انصاف ملنے کی بجائے مجھے جو ہے وہ ظالم بنا کے پیش کر دیا جائے گا۔ ہمارا ملک پاکستان کے اندر تو اس طرح کا نظام بن چکا ہے کہ ہمارے نظام میں اتنی جو ہے وہ سختی آ چکی ہے کہ غریب تو غریب، امیر تو امیر، کسی کو بھی انصاف نہیں مل رہا۔ ہر کوئی غریب ہے، امیر ہے، ہر کوئی انصاف کے لیے در بدر پھر رہا ہے، کسی کو انصاف نہیں مل رہا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان ترقی کرے، ملک پاکستان کو عروج ملے، ملک پاکستان کی پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ عزت افزائی ہو، ملک پاکستان کو کھویا ہوا مقام مل جائے، تو سب سے پہلے بنیاد یہ ہے کہ ہم اپنے نظام عدل کو جو ہے وہ درست کر لیں، تو انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو جائے گا، پاکستان کا بول بالا ہو جائے گا۔ لیکن سب سے پہلے کیا ہے کہ نظام عدل کو درست کیا جائے۔